خوشی کہاں ہوئی صغرا کا درد اور برہا جو چاند عید کا دیکھا حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے پکڑ کے باپ کا دامن کسی بھی بچی نے پکڑ کے باپ کا دامن کسی بھی بچی نے نہ جائے بابا جو بولا حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے میرا پسر ہوا جس روز 6 مہینے کا میرا پسر ہوا جس روز 6 مہینے کا بتاؤں کیسے میں کتنا حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے لپٹ لپٹ گئی تربت سے ثانیے زہرا لپٹ لپٹ گئی تربت سے ثانیے زہرا بنی جو قبر سکینہ حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے ہمیشہ قریب و بلا کے سفر پہ اے سجاد ہمیشہ قریب و بلا کے سفر پہ اے سجاد گلے جو مان لگایا حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے جو دیکھا کوئی بھی پیاسا حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت یا زہرا یا زہرا
या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा है मेरी बीबी है मेरी बीबी तेरे दर पे इस्तिग़ासा है तेरा ममनून मेरी शाहज़ादी जहाँ सारा या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा तू हमें हिफ्ज़ और अमान दे दे अपनी चादर का साहिबा दे दे तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी तू जिसे चाहे दो जहां दे दे या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा ऐ मेरी बीबी ऐ मेरी बीबी आंसुओं से दुआ मांगी है तेरी तस्बीरें पढ़ के दिल ने तुझे पुकारा है या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा कर्ज़ मक़रूज़ का अदा कर दे मुफलिसों का नसीब वा कर दे जिनकी गोदी हरी नहीं बीबी उनको औलाद तू अता कर दे या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा ऐ मेरी बीबी ऐ मेरी बीबी बस तू ही औलाद देती है तेरी चौखट दरे इलाही का इस्तिआरा है या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा फर्श मजलिस पे और मुसल्ले पर हर जवा कह रहा है रो रो कर हम रहे ना रहे मगर बीबी ता क़यामत रहे गमे सरवर या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा ऐ मेरी बीबी ऐ मेरी बीबी तेरे बच्चों का गम मनाते हैं अपनी औलाद से कहीं बढ़कर गम ये प्यारा है या ज़हरा या ज़हरा ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा इन शहीदों का ये मुक़द्दर है साहिबा इनका तेरी चादर है इनके सीनों पे मेरी भी
اپنی چادر کا صاحبہ دے دے تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی تو جسے چاہے دو جہاں دے دے یا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا یا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب میں جانتا ہوں بڑی زحمتیں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں جدھر سے آگے تمہارا تکتا ہوں رستہ حبیب آ جاؤ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے یا تم حال مسلم بے کس سناؤ گے رقیہ تک دی ہے رستہ حبیب آ جاؤ لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ وہ جب سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شقی تو پوچھتی ہے ہمارا آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ
چمکتے چاند کی ہم کو دید ہو جائے، تم آؤ تو میرے بچوں کی دید ہو جائے، بہت اداس ہے کنبہ حبیب آ جاؤ، بہت اداس ہے کنبہ حبیب آ جاؤ، نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں ہر ایک سو تم کو، بلا رہی ہے محمد آبرو تم کو، بلا رہی ہے محمد کی آبرو تم کو، کہیں نہ راہ میں رکنا حبیب آ جاؤ، میں انتظار کی حد سے گزر نہ جاؤں تمہارے آنے سے پہلے، مر نہ جاؤں کہیں، یہ نام جیسے ہی پڑھنا حبیب آ جاؤ۔ آواز بلند صلوات۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے؟ معصوم کو کس دور میں پہچانا ہے تم نے؟ اسرار شریعت کو کہاں جانا ہے تم نے؟ دیکھا نہیں مانیں گے کیا ایک ضد ہے وگرنہ، دیکھا نہیں مانیں گے کیا ایک ضد ہے وگرنہ، خون پہ جسے دیکھا اسے کب مانا ہے؟ دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے، دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے، مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں، ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہو۔ موالی سلام کرتے ہیں، در علی پہ موالی سلام
سلام کرتے ہیں، فرشتے بن کے سوالی سلام کرتے ہیں۔ ابو الحسن کو نہ جھکنا ہی تیرا بہتر ہے، کیوں؟ علی کو صرف حلالی سلام کرنا ہے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، ناانصافی ختم ہو جائے گی۔ یہ ظہور ایک انقلاب کی صورت ہوگا۔ اس انقلاب کے بارے میں چند معروضات آپ لوگوں کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں گا۔ ماحول کیا ہوگا، سلسلہ کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے، پیام اعظمی صاحب کا کلام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے، ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے، ابھی تو سرحد صبر و قرار پیاسی ہے، ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے، خبر نہیں کہ ابھی ذوالفقار پیاسی ہے۔ ابھی لب مظلوم کو جواب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب کہاں۔ ہوگا کیا؟ ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ابھی تو خون کے دھبے مٹائے جائیں گے، ارے ستمگروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے، ارے ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے، ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے، کیوں؟ سوال کر چکی زہرا، جواب لینا ہے، کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے۔ کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے غم و عشق کی فراوانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی حیرانی، بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی طغیانی، ارے برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی، برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی، ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے۔ یہ ماحول تھا، بہت جلدی جلدی یہ ماحول تھا۔ جب انقلاب آ جائے گا، مولا کا ظہور ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور، صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل، ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، ارے صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، ارے پھر آیا ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، لو آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ اکھاڑنے والے ایک دوسرے کو کہیں گے کہ علی کی تیج ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، علی کی تیج ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں صوبہ شام بھاگ چلو، ارے اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو۔ علی کی تیج ہے پھر بے نیام، علی کی تیج ہے پھر بے نیام بھاگ چلو،
جگہ حرم میں نہیں، سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو اما کہیں بھی نہیں، کارزار ہستی میں ارے کچھاڑ چھوڑ کے شیرا گیا ہے بستی میں۔ تمام یہ سارا ماحول دیکھ کر صاحب ذوالفقار فاتح خیبر نجف سے کہیں گے، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ پہ فدا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، ارے بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، میں حد صبر میں تھا، صاحب ذوالفقار کہہ رہے ہیں میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے۔ دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد، دعائیں دیتا ہے قبلہ حسین زندہ باد، کہ تو ہے کعبے کا کعبہ، کہ تو ہے کعبے کا کعبہ، حسین زندہ باد، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، لبوں پہ جس کے ہو نعرہ نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم، نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم، نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم، کہیں بچھا کے مصلی حسین ہزار بار زباں میری کاٹ لو پھر بھی، ہزار بار زباں میری کاٹ لو پھر بھی، ہزار بار زباں میری کاٹ لو پھر بھی،
1000 بار کہوں گا بار کہوں گا حسین زندہ باد لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حقیقت کو کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو کہاں سے مٹاؤ گے اس حقیقت کو ہے ذرے ذرے پہ لکھا ذرے ذرے پہ لکھا حسین جو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی جو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی جو نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی تو بولی نہج بلاغہ وہ جس کا ملتا ہے وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرہ وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرہ وہ جس کا ملتا ہے شمر و یزید سے شجرہ وہ شخص کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد اور زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے زمین کو اتنی بلندی پہ رکھ دیا تو نے یہ بولا عرش مولا حسین زندہ آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آؤ رو لے شہ
کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے۔ او بہرے تعظیم اٹھو اے اکبر، پرداداری کرو میرے دل پر، ارے آ رہی ہے سواری پھوپھی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، ارے چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زندان سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے۔ جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسل بازوں پر، نیل اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو،
جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے. علامہ جاوید آبدی صاحب سے کہ مجلس کی خطابت کی بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق. المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کاسر الاسنام والاسان السابق بالاحسان والشاہد بالایمان. مصداق مرج البحرین یلتقیان. الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم الطوبہ والصخر ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر الذی سمتہ امہ حیدر. والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین.
اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ ارباب دانش، وہ اہل علم حضرات، علماء نے حضرت باب الحوائج، ماتم داران شہدائے کربلا اور اسیران کربلا جس احترام اور عقیدت کے ساتھ آپ میرے معروضات کو پذیرائی اور قبولیت بخش رہے ہیں، میں اس کا اپنے تمام قلب کے نہا خانوں سے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہماری گفتگو قرآن میں تصور امامت اور ولایت ہے۔ قرآن ہماری اساسی کتاب ہے، قرآن ہماری بنیادی کتاب ہے، قرآن ہماری ایمانی کتاب ہے، قرآن ہماری ایقانی کتاب ہے، قرآن ہماری فرقانی کتاب ہے کہ بنا قرآن کو سمجھے فرق ہی نہیں کیا جا سکتا کہ حق کون ہے، باطل کون ہے۔ قرآن ہماری بے عیبی کتاب ہے، قرآن ہماری لا ریبی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید نے آج سے 14 صدیوں سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جھوٹوں کا بھی بتایا، جھوٹوں کو بھی بتایا اور سچوں کی بھی نشاندہی کی۔ اسی قرآن مجید نے اس کو بھی بتایا کہ وہ کون سے امام ہیں جس کو ذات لم یزل و لا یزال نے اپنی جانب منسوب کیا، اور ان کے لیے کہا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر کے ساتھ ان کی پہچان یہ ہے، جو حق کے امام ہیں وہ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ لیکن وہ امام جو جہنم کی طرف لے جائیں گے یا جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، وہ جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے امام ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اسی لیے ذات واجب نے، میں کیا کروں کہ آپ کچھ بھی کہہ دو، بادشاہ کے پیچھے چلو، شہنشاہ کے پیچھے چلو، وزیر کی غلامی کرو، سفیر کی، امیر کی، مگر قرآن مجید ہی میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، مگر حشر کے میدان میں ہم نہ بادشاہ کے ساتھ نہ خلیفہ کے ساتھ، اگر سب کو بلائیں گے تو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اماموں کو بھی بتایا، حق کے اماموں کو بھی بتایا، اور پھر ہماری حقیقت بھی بتائی کہ ہم بندوں کی، ابن آدم کی کیا حقیقت ہے۔ آواز دی واللہ
اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے ظاہر کیا تو لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون تھے. یعنی جب تم آئے دنیا میں تو تم لا تعلمون تھے. اسی لا تعلمون کو اللہ نے پھر قرآن مجید میں 2 مقام پر استعمال کیا. فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن مجید کہاں بھیج رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا. یہ آیت سورۃ نمل میں آواز دی فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم لا تعلمون ہو یعنی تم جاہل ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم تمہاری جہالت دور کیے دیتے ہیں. فَاسْأَلُوا اہل الذکر، تو ان سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں. یہ آیت آیت 2 بار ریپیٹ ہوئی ہے پورے قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں 114 سورتوں میں. یہ آیت 2 بار ہوئی ہے. جس طرح سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ لفظ علم قرآن مجید میں 668 مقام پر آیا ہے. بالکل اسی طرح سے یہ آیت 2 مقام پر ریپیٹ ہوئی. فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم لا تعلمون ہو. اللہ نے ہم سب کو لا تعلمون پیدا کیا ہے. میں بڑا توجہ کہیں پہ فکروں کو لے کے جانا ہے آپ کی. ہم سب کو لا تعلمون پیدا کیا ہے. کچھ ان ہستیوں کو جو ائمہ ہیں یا انبیاء ہیں ان کو چھوڑ کر جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں اور قیامت تک آتی رہے گی وہ سارے لا تعلمون ہیں. اور خالق نے کلام الہی میں کسی کو مستثنا نہیں چھوڑا. ایسا نہیں کیا کوئی ایکسیپشنل کیس ہے کہ بس تم نہیں بلکہ سب سے کہا فَاسْأَلُوا، ان سے پوچھو. کس سے؟ جو اہل ذکر ہیں. کون پوچھے؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو. یعنی انبیاء کو چھوڑ کر، ائمہ کو چھوڑ کر ہم سب کو یہ نہیں کہا کہ تم کالے کپڑے پہننے والے شیعہ ہو تو تم ہی پوچھو، یا سوراخ والی ٹوپی لگانے والے دیوبندی ہو تو تم ہی پوچھو، یا اونچی ٹوپی پہننے والے بریلوی ہو تو تم ہی پوچھو. نہیں، ساری خلقت کو کہا فَاسْأَلُوا اہل الذکر، ان سے پوچھو. تو جو اہل ذکر ہیں، پتہ چلا تم ماتم کرنے والوں اور یہ کالے کپڑے پہننے والے یا مجلس پڑھنے والے یا مرثیہ پڑھنے والوں کا اجارہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں علی، بلکہ قرآن تو ساری کائنات کو ان کے دروازے پہ بھیج رہا ہے. فَاسْأَلُوا اہل الذکر. اور 2 بار کہا ہے پورے قرآن مجید میں اللہ نے. ذرا سا میں بار بار اسی پہ زور دے رہا ہوں کہ 2 بار کہا ہے. 2 بار فَاسْأَلُوا، پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں. اور جب ساری کائنات کو، ذرا سا میں توجہ چاہ رہا ہوں، جب ساری کائنات کو وہ خالق کائنات اس کے دروازے پہ بھیج رہا ہے جو اہل ذکر ہیں، اگر اس کے پاس کسی بھی علم کی کمی ہوئی تو یہ اس کے علم کی کمی نہیں ہوگی، کلام ربانی کی کمی ہوگی. اور کلام ربانی کی کمی خالق کی کمی ہوگی کہ اس نے ایسے دروازے پہ بھیج دیا. میں تو کمی ہو سکتا ہوں کہ مجھ سے کوئی پوچھو کہ یہ مسئلہ بتائیے،
بلکہ یہ مجھ سے نہیں آتا. یہ لندن میں جو عالم دین ہیں ان سے پوچھئے, ان کا یہ مجھ سے بھی نہیں آتا. تو جاؤ پھر آپ عراق میں جا کے پوچھئے, ایران میں پوچھئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تم پورے کمپلیٹ علم نہیں رکھتے. مجھ سے تو غلطی ہو سکتی ہے, میں تو نادان ہوں, لیکن یہ تو کلام ربانی بھیج رہا ہے تو ناغیب ہے کہ اس کے آستانے پہ جاؤ جو اہل ذکر ہے, اور ایک بار نہیں 2 بار کہہ رہا ہے. میرے سینے میں درد ہوا, میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ سینے میں درد ہے, آپ کارڈیولوجسٹ ہیں. میں نے کہا ایک ڈاکٹر کے پاس آیا ہوں, کان میں بھی درد ہے. بولے یہ میں نہیں جانتا, بولتی ہے ٹی والے کے پاس جاؤ. میں نے بچے کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے ایک ٹیوٹر کو رکھا کہ بچہ بائیولوجی کی تیاری کر رہا ہے. تو اس نے ایک دم سے کہا کہ ذرا ٹیکنومیٹری بھی پڑھا دیجئے. کہ یہ میں نہیں جانتا, کسی دوسرے ٹیچر سے پڑھو. یعنی وہ بائیولوجی کا تو عالم ہے. ساری زندگی مدارس میں پڑھنے کے بعد سعودی عرب چلے کے ایران تک, جب ان سے پوچھے کہ ہم منطق کے عالم ہیں, فلسفہ نہیں جانتے, ہم فلسفہ جانتے ہیں, تفسیر نہیں جانتے, ہمارا صرف و نحو اتنا مضبوط نہیں ہے, یعنی کوئی کمپلیٹ نہیں ہے. ساری دنیا, کیونکہ یہ سارے لا تعلمون ہیں. میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں, ذرا سی فکر. یعنی میں کتنا ہی پڑھ لوں 80-90 سال کی عمر تک, مگر ایک سبجیکٹ میں ماہر ہو سکتا ہوں. مگر یہ بھی نیچرل فینامینا ہے کہ 60 سال کے بعد اتنی محنت کی پھر بھولنا شروع ہو گئے. ہمارے ہمیں جو پڑھاتے تھے انگلش, تو وہاں پہ جتنے بھی 12ویں کلاس میں پڑھنے والے لڑکے تھے وہ انگلش کی ڈکشنری میں سے انگلش کے میننگ لے کے چپکے سے کہتے تھے صاحب اس کا معنی کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے. اور وہ کمال کے ٹیچر تھے, خدا کی قسم. ایک دم سے بلیک بورڈ پہ چاک سے لکھ دیتے تھے یہ ہے یہ ہے یہ, ایک چیز کے 20 معنی. انگریزی کے جو ہمیں بھی کبھی بھی یاد آتے ہیں. تو مجھے ایک دن ملے, میرے گھر پہ تشریف لائے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کی میموری تھی؟ کہ نہیں مجھے ریٹائر ہوئے 8 سال ہو گئے تو کچھ بھی یاد نہیں رہا. تو میری تعریف بھی مجھے کوئی تعریف بھی کرتا ہے کہ اب مجھ سے مت پوچھو. کیوں؟ کیونکہ یہ تو علم رکھنے کے بعد پھر لا تعلمون ہو گئے. میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی عالم کو لے لیجیے, فلسفی کو لے لیجیے, منطق کو لے لیجیے, کیمسٹری والے کو لے لیجیے, فزکس والے کو لے لیجیے, میتھمیٹکس والے کو لے لیجیے, وہ پورا کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے تو عمر کے آگے آگے پھر انکمپلیٹ. کیونکہ یہ سارے اللہ نے ان کے ماتھے پہ لا تعلمون کی مہر لگا دی ہے. مگر جسے اہل ذکر بنایا ہے, اگر اس کی میموری میں کوئی کمی ہو جائے, اس کے سوال میں کوئی تاخیر ہو جائے, اور وہ یہ کہے سوال پوچھنے کے بعد کہ میں ذرا کتاب دیکھ کے, حوالہ دیکھ کے تمہیں بتاؤں گا, اس کا مطلب ہے اس کا علم کتاب کا محتاج ہے. ذرا سا توجہ چاہ رہا ہوں پڑھی. اس کا مطلب ہے جو کتاب دیکھ کے بتا رہا ہے, لائبریری میں جا کے بتائے گا, تو وہ کتاب کا محتاج ہے. اور جو محتاج ہو جائے وہ امام نہیں ہوتا. مجھے بڑا لطف لے رہا ہوں میں باخدا اس اشرا پڑھنے میں. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں تیر رہا ہوں
ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ بہت سی جگہ پر بڑا گہرائی میں جانا پڑتا ہے، بڑا ایلوبریٹ کرنا پڑتا ہے، بڑا ایکسپلین کرنا پڑتا ہے پھر منزل پہ. آپ تو سارے ولایت کے سمندر کے بہترین شناور بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے ولایت کے شناوروں کو بس شناوری سیکھنی ہے، اول رضا میں ان دیوانوں سے آ کے سیکھا. تو اہل ذکر کے پاس میں آغاز میں جملہ لے رہا ہوں، آپ کا بھی امتحان میرا بھی، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2 بار فصلو آیا اور پوری کائنات کو یہ نہیں کہا کہ صرف ان سے جو اہل ذکر ہے صرف ان سے فزکس کی بات پوچھو، کیمسٹری کی بات پوچھو، عرش کی بات پوچھو، مستقبل کی بات پوچھو، حال کی بات پوچھو، ماضی کی بات پوچھو، ازل کی بات پوچھو، ابد کی بات پوچھو، دہر کی بات پوچھو، بلکہ ان سے جو چاہے پوچھو. فصلو یہ نہیں کہا، لیمیٹیشن نہیں ڈالی کہ ان سے صرف یہ قرآن کی بات پوچھو، بلکہ کہا فصلو ان سے پوچھو، کیونکہ تم تو لا تعلمون ہو. ان سے پوچھو کہ جنہیں ہم نے اہل ذکر بنایا ہے. آج میں پتہ نہیں کدھر جا رہا ہوں اور مجھے بڑا لطف آ رہا ہے کہ اہل ذکر بنایا ہے. آپ قرآن سے پوچھیں کہ ذکر کیا ہے. ذکر کیا ہے جب اہل ذکر بنایا ہے؟ تو قرآن نے خود آواز دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے، اللہ کہہ رہا ہم ہی نے اس کو ذکر بنا کے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن مجید نے آواز دی کہ قرآن ہے ذکر اور اللہ بھیج رہا ہے اہل ذکر کے پاس، اور تاکہ تم جانا نہ بھول جاؤ تو قرآن میں اس کو پھر ریپیٹ کیا، فصلو پوچھو پوچھو. بچپن سے جب میرے والد صاحب گود میں لے کے جاتے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا تو اکثر خطیب علماء سے منبر پہ سنا کرتا تھا کہ علی نے کہا سلونی سلونی. میں لکھتا تھا کہ 2 بار کہا یا 3 بار، 4 بار یا 5 بار، کہا میری علی نے صرف 2 بار کہا سلونی سلونی، کیونکہ قرآن کہہ رہا تھا فصلو فصلو. کس سے پوچھو؟ علی نے کہا مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو. اگر تم لا تعلمون ہو تو تم بھی، میں بھی، آئنسٹین بھی، مسٹر جوزف بھی، گھنشیام سنگھ بھی، اوتار سنگھ بھی، سارے لا تعلمون ہیں. اور ایسے نہیں، خالق نے بھی جنہیں ذکر بنایا ہے
انہیں بڑی تیاری سے بھیجا ہے. توجہ فرمائے سے نہیں, بڑی تیاری کے ساتھ بھیجا ہے. اہل ذکر ذکر انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہمیں نے ذکر کو قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے پہلے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو ممبر پہ ہی یہاں پہ مولا کنیکٹیوٹی دے رہے ہیں, عطا کر رہے ہیں. میں اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے نازل کیا. ہمیں یقین ہے تو نے نازل کیا. بات اس پہ نہیں ہو رہی, نازل پہ بحث نہیں ہے. اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ اس میں عربی گرامر کے حساب سے اِنَّا یعنی نو ڈاؤٹ. انگریزی میں ترجمہ کر رہا ہوں, اِنَّا مانی جہاں جہاں اِنَّا, اور اِنَّا اور اَنَّا میں یہ فرق ہے, کہیں اَنَّا پڑھتے ہوئے کہیں اِنَّا. جب آیت سے پہلے ہوگی تو اِنَّا, اور جب آیت کے بیچ میں ہوگی تو اَنَّا. اِنَّا یعنی نو ڈاؤٹ, بے شک, کنفرم, جہاں شکی نہ ہو. اور اس کے اوپر اگر لام لگا دے اوپر اور اس پہ زبر لگا دے تو اسے ہوتے تھے لام تاکید. اور لام تاکید میں آگے اگر پھر ڈبل تجدید نون لگا دے بے گناہ, یعنی وہاں پہ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. میں کوئی عربی کی کلاس نہیں پڑھا رہا, میں تو آپ کو ولایت کے گلشن کی سیر کرانا چاہتا ہوں. آپ اگر لام تاکید لام کے اوپر زبر نہ سمجھو گے تو پھر کون سمجھے گا. رات دن تو مجلس میں سنتے ہو نا کہ جب 39 دن تک مسلمانوں سے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو سکا تو رات کی تاریکی میں آواز دی, لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ, کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. اور بڑے خوبصورت 4 مصرے ہیں. کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں, کیوں جاگے تھے سو جاتے, کیوں جاگے تھے خیبر میں تمنا علم میں, کہہ دیتے کہ بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. بدعت ہے علم ہم نہیں لیتے. میں ہوتا تو کہہ دیتا یہ اصحاب نبی سے, ان پڑھے پیغمبر تو قلم کیوں نہیں لیتے. نہ چاہو حشم ہمارا ہے.
اجمل قومی صاحب کو ہم نے وہاں سنا تھا ناروے میں، اب میں نے سامنے دیکھا، میں نے کہا بوڑھے ہو گئے ہوں گے، مگر ابھی پڑھنے کے بعد تو ایسا لگا کہ کبھی حسینی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مجلس پڑھنے میں مزہ اس لیے آتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے مجلس شروع بھی نہیں کی، اور جو پورا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ یہاں پہ مجھے مجلس ختم کر دینی چاہیے۔ 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں لوگ، دیکھتے 2 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تو ترجمہ بھی نہیں کیا۔ سنتے تھے قرآن مجید میں کہ جب عشق ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ یہی تو زلیخا نے کہا تھا اپنی سہیلیوں سے کہ جب میں گزار دیتی ہوں ذرا ان ترنج کو، ان نیمبو کو، ان کو ذرا سا کاٹ کے بتانا، انہوں نے بجائے ترنج کے انگلیاں کاٹنی، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم علی کرتے ہیں، وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا، یہ پتہ نہیں آپ لوگ وقت کو سمیٹ لیتے ہیں۔ پوری تیاری سے ذات واجب نے بھیجا ہے، اہل ذکر سے پوچھو، اور ذکر کو قرآن نے کہا کہ میں ذکر ہوں۔ اہل ذکر یعنی قرآن والے، یہ علی ساری چیزیں جانتے کیسے ہیں؟ یہ ذرا میں کیسے جانتے ہیں؟ یہ قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے وہاں جاؤ جو اہل ذکر ہیں، اور پھر قرآن مجید کی آیت نے کہا کہ ذکر میں ہوں، اور سب کو بھیجا بغیر کسی مذہب و ملت کو، کسی چیز کی، وقت کی، اوقات کی، ٹائم کی پابندی کے، سب اس کے دروازے پہ جاؤ جو اہل ذکر ہے، اور ذکر ہے قرآن۔ اور قرآن تو کیا ہے؟ تو اس نے کہا فَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جو اس ذکر میں نہ ہو۔ قرآن نہیں کہہ رہا، میں ذکر کہہ رہا ہوں، جو اس ذکر قرآن میں نہ ہو، یعنی ہر خشک و تر۔ دوسری آیت ہے کوئی جو ہونے کانا ما یکون، کوئی ہونے والا، کوئی ہو رہا ہے، کوئی ہو چکا ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اس قرآن میں نہیں ہے۔ اور قرآن ہے ذکر، اور قرآن بھیج رہا ہے اہل ذکر کے پاس۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہا وہ کہ قرآن مجھ سے پوچھو، کہیں نہیں ہے کہ قرآن سے پوچھو، قرآن خود بھیج رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو۔ تو کتنے جاہل تھے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے ہمیں قرآن کافی ہے، اس کا مطلب ہے یہ آیت بھی نہیں پڑھی تھی۔ یہ ہماری ہے لا تعلمون کی حیثیت بتائی، یہ ہماری اوقات ہے قرآن مجید میں، لا تعلمون شیئا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء، پھر سننے کی طاقت عطا کی، جعل لکم السماء والابصار، اور دیکھنے کی
کی طاقت عطا وقف عیدتا اور سینے کے پنجرے میں دھڑکتا ہوا دل عطا فرما۔ آپ ہم سب میری بہنیں میری مائیں ایک دعا کرتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے، یہ تو دعا کرتے ہو، مگر کبھی یہ دعا نہیں کی کہ بیٹا دے تو اس کا دل دھڑکتا ہوا دے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی کسی کو منت مانگتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے کبھی سنا ہے کہ تو بیٹا دے تو دھڑکتا ہوا دل دے، سننے کی اور دیکھنے کی طاقت دے؟ اللہ بتا ہی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم یہ چیزیں تو تمہیں بنا مانگے عطا کرتے ہیں۔ اور یہ دل بھی ایسی چیز بتائی بنائی اس بے دل نے، یہ دل بھی عجیب چیز بنائی ہے۔ کہاں گئے ہمارے کارڈیولوجسٹ صاحب عامر بھائی؟ ان سے پوچھنا ان سے کہ جب آپریشن ہوتا ہے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر سرجن سینے کو چیرتا ہے تو اپنی کھلی آنکھوں سے دھڑکتا ہوا دل دیکھتا ہے۔ کیا جملہ میرا آ رہا ہے مولا، سینے کے صندوق سے نکل کر منہ کے دروازے پر علم کے شہر کے دروازے کی بات کرنے کے لیے کارڈیولوجسٹ کے جو ایم ڈی اور ایم ایس ہمارے یہاں کراتے ہیں تو سینے کو چیر کے اپنی آنکھوں سے دھڑکتا ہوا دل دیکھتے ہیں۔ مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ دنیا کے ترقی یافتہ ان ڈاکٹرز کے ہجوم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، آپ اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھ کر یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کون سی آرٹری کتنے پرسنٹ بلاک ہے، مگر دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتے اس میں کس سے محبت ہے، کس سے نفرت ہے۔ اور ہم بنا سینے کو کھولے ہوئے میرا یہ بچہ بتا سکتا ہے کس کو نفرت ہے، کس سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ علی کا نعرہ دے گا جس کا چہرہ اتر گیا، شجروں کا بتا دے گا۔ علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن، علی کا پیار ہے روح و بدن کا اجلا پن، میری سمجھ میں بھلا یہ راز سمائے کہاں؟ ارے تجھے علی سے محبت ہی نہیں اور نہ کر سجدے، تیرا بدن ہی نجس ہے، تیری نماز کہاں؟ ذرے کو آفتاب کا محور بنا دیا اور جگنو کو ماہتاب کا ہمسر بنا دیا اور گنگا کو عکس ناجائے کوثر بنا دیا اور دنیا میں بزدلوں کو دلا اور جاہل کو جب تو جانو دلے مصطفیٰ کہے، جاہل کو جب تو جانو دلے مصطفیٰ کہے، پھر کیوں نہ مرتضیٰ کو نثاری خدا لا تعلمون الشیء وجعل لكم السماء والابصار والافئدة، ہم نے تمہیں سننے کی، دیکھنے کی، سینے کے اندر دھڑکنے کی طاقت فائدہ تک دل دیا، بنا مانگے دیا۔ تم نے تو نہیں مانگا تھا نا،
ہمارے والدین نے تو دعا نہیں کی تھی کہ اس بچہ دے دے تو بیٹے کے اندر سینے کے اندر دل بھی دے. کوئی نہیں دعا مانگتا ہے ایسی. یہ بغیر مانگے عطا کیا تاکہ سن بھی سکے, دیکھ بھی سکے. دھڑکتا ہوا دل دیا تاکہ تو حق و باطل میں امتیاز بھی کر سکے. بنا مانگے دیا. پالنے والے پھر ہم سے تو چاہتا کیا ہے؟ جب تو نے بنا مانگے عطا کیا ہے ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آیت نے آگے بڑھ کے کہا کچھ نہیں. تیری دولت کی, تیری کوٹھی کی, تیری بنگلے کی, تیری گاڑی کی, تیری بینک بیلنس کی, تیری اولاد کی, تیری وقار کی, تیری عظمت کی, تیرے چیک کی, تیرے کیش کی, کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے. پھر کیا چاہتا ہے؟ آیت نے کہا لعلکم تشکرون. میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا شکریہ ادا کر. یہ سرکار سورۃ نحل اور پھر آیت آگے دوسرے مقام پہ ہماری حقیقت بتائی. یہ تو ہماری ولادت کی بات بتائی, موت کی بات کہی. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّاكُمْ ثُمَّ يُرِدُّ إِلَىٰ أَرْضِ الْعُمْرِ لَكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. کچھ کو تو ہم جوانی میں ہی موت کی آغوش میں سلا دیں گے. جوان بن جاتا ہے نا انسان. موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے, کٹ سے گرے, مر گئے. تیرنے جا رہے تھے, اسکول جا رہا تھا. کچھ کو تو ہم جوانی میں موت کی آغوش میں سلا دیں گے. ثم يرد إلى أرذل العمر, کچھ کو پلٹا دیں گے عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف. یہ قرآن ہے. ذلیل نہیں کا, ارذل کا, یعنی پنا مبالغہ. عربی گرامر یعنی اس سے زیادہ ذلیل وقت ہو ہی نہیں سکتا جو بڑھاپے کو قرآن کہہ رہا ہے. میں نے پرسنلی بتا رہا ہوں, میں نے اس آیت پہ غور کیا کہ یہ ذلیل ترین بڑھاپے کو کیوں کہا ہے, کیا وجہ ہے. کہا اس لیے کیونکہ یہ بوڑھا آدمی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے, دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے. بیٹا ذرا سہارا دینا, کھڑا نہیں ہو جا رہا. بیٹا ذرا اٹھا کے بٹھانا, اٹھا نہیں جا رہا. آمدنی نہیں ہے, بیٹا ذرا سا پیسے دے دو. آنکھ میں اتنا چشمہ بنوانا ہے آنکھوں کا, بیٹا آج یہ کھانے کو دل کر رہا ہے. یہ بوڑھا مجبور ہو جاتا ہے, کسی پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے. شاید اللہ اشارہ ہی یہ کر رہا ہے کہ میں بوڑھا کر کے تمہیں دنیا والوں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ چاہے اپنی اولاد پر ہی ڈیپینڈ ہو, مگر جو کسی پہ ڈیپینڈ ہو جائے وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی یہ کوشش مت کرنا کہ کسی پہ ڈیپینڈ ہو جاؤ. جب بوڑھے کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو, تو پھر جوان جو جوانی لیے پھرتے ہیں اب وہ بوڑھے باپ پہ ڈیپینڈ ہو. میں توجہ چاہ رہا ہوں, ہمارے معاشرے میں ہے نہیں. پورا باپ تو مزدوری کر رہا ہے, 18 گھنٹے جاؤ, اور یہ کان میں ٹیلی فون کے 2 سوئچ لگا کے یہ بے شرمی ہے, یہ بے غیرتی ہے. یہ جوانی نہیں ہے, یہ چلتی پھرتی لاش ہے جو بوڑھے ماں باپ کے کاندھوں پہ. تمہیں تو خالق نے دوسروں کا سہارا بننے کے لیے بنایا تھا, تو خود بوڑھوں پر ڈیپینڈ ہو رہے ہو بجائے ان کا سہارا بننے کے لیے تم بن رہے ہو.
ہم نے کچھ لوگوں کو بڑھاپے کی طرف پلٹا دیا، سب کو نہیں، سب کو نصیب نہیں ہوتا بڑھاپے تک پہنچنا۔ ایگزامپل ہے، میں کبھی کبھی ریسرچ کرتا ہوں اور یہ تو کمپیریٹیولی کم لوگ ہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں تو ہماری قوم میں 60 اور 70 کے لوگ بھی بہت فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں، 60 تک آتے آتے چلے جاتے ہیں زیادہ تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مجلس میں یہاں پہ آتے دیکھیں تو بزرگ یہی کچھ ہی لوگ ہیں جو فنگر ٹپس، ان کا احترام کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو، ان کو سہارا دیا کرو۔ خالق جانتا ہے کیا مزاج ہے، تمہیں خلق کیا ہے نا، تو مزاج دیکھیے، جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے، کمزوری ہوتی ہے، لیکن نفسیات یہ ہے پرانی گہرائی، کمزوری ہوتی ہے نا تو سائیکولوجیکلی غصہ بڑھ جاتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کمزوری میں بڑھاپے میں غصہ بڑھ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے غصے میں آ کر اپنی کمزوری کی وجہ سے اولاد کو ڈانٹے، بار بار ضد کرے، مگر قرآن نے کہا ہم جانتے ہیں، ہم نے اسے خلق کیا ہے بوڑھے کو اور بڑھاپے تک لے گئے ہیں، اس کے مزاج آشنا بھی ہیں، مگر خبردار ان کے سامنے کبھی اف بھی مت کرنا۔ اب جملہ سننا، اف ایکشن نہیں ہے، ریاکشن ہے۔ جب تم مجھے بلا وجہ اس طرح سے تکلیف دو گے تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں اپنی کمزوری کی بنا پہ تمہیں تمہارے والدین تکلیف دے، مگر خبردار ان کا جواب مت دینا۔ پھر کیا کریں؟ ایکشن کا ریاکشن مت کرنا۔ کیوں؟ اور پھر کیا کریں؟ کہیں سے لیے دعا کرنا کہ پالنے والے تو رحم کر، دعا تو ان کے لیے کرے گا، رحم میں تجھ پہ کروں گا۔ تو ان کے لیے کرے گا، رحم میں تم پہ کروں گا۔ اور اگر کل میں کہتے رہوں، میں آیت ذرا ذہن میں رکھنا جو میں اب کنیکٹ کر رہا ہوں۔ کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی، تب یس وجوہ، رحم ذہن میں رکھنا، رحم میں تم پہ کروں گا۔ تب یس وجوہ و تسود وجوہ، روز محشر کچھ کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ کے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ تَسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ، اور جن کے چہرے کالے ہو جائیں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے۔ اور پھر آگے جو آیت ہے، اور جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یعنی جن پہ رحمت ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور نعمت اور رحمت، اصل مرکز رحمت اور مرکز نعمت، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہہ کہ اللہ نے مرکز نعمت، مصدر نعمت علی کو بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مرکز رحمت اللہ نے رسول کو بنایا۔ ذرا سے سننا، نعمت اور رحمت، نعمت کا مصدر علی،
नबी। और यहां तक बात नहीं रही, बल्कि बात आगे बढ़ी कि अल फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी। ये सुनते रहते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। पूछना उलमा से, देखना डिक्शनरी में, बज़अत मानी खजीना, खजाना। फातिमा मेरा खजाना है, मोहम्मद रहमत का खजाना, तो सैयदा रहमत का खजाना। अगर विरासत रसूल की रहमत, जुमला सुन लेना, विरासत अगर रसूल की रहमत, तो उस रहमत की वारिस सैयदा, और सैयदा का निकाह वाली से, फिर अली रहमत के वारिस, रहमत के वारिस भी अली, नेमत के वारिस भी अली। चेहरा किनका चमकेगा? जिन पे रहमत नाज़िल होगी। और वहां बुलाया किसको जाएगा? इमाम के साथ बुलाया जाएगा। और पता चला खलील के चौराहे पे खुतबा पढ़ते हुए रसूल ने ये जुमला किस लिए कहा? या अली अंता मिस्बाहुत तुजा व नूरुल हुदा व अलमुल मरफूअ अहलिद दुनिया व तरीकुल वाज़े व सिरातुल मुस्तकीम व वारिसुल अंबिया मिन क़ब्ली। या अली अंता कायदो गुर्रुल मुहज्जलीन। ए अली, तू हश्र के मैदान में उनका इमाम होगा जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, वालिदा से बदतमीजी, वालिद का एहतराम नहीं। इमाम यही तो है। कोई माइकल आज बता सकता है कि मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं? कि नमाज पढ़ा सकते हैं 2 रकअत के मौलवी, मगर बता नहीं सकते कि नमाज कबूल हुई या नहीं। जब मेरे 5वें इमाम से पूछा कि कैसा पता चले कि मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं, का सलात तो तनाफो इशार मुनकर, कि नमाज हर बुरी चीज से रोक देती है। वालिदैन से बदतमीजी बुरी चीज है। नमाज पढ़ के गए हो, वालिदैन से बदतमीजी कर रहे हो, समझ लो तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई। ऐसी थोड़ी मिल रहा है तुम्हें। क्या सुनने आए हो आप? कहाँ आए हो आप? क्या हुसैन का नाम सुनने, हुसैन की मजलिस सुनने? पता चला आज भी तबलीग होती है तो हुसैन के सदक़े में, आज भी सिराते मुस्तकीम होती है।
ہماری اوقات بتائی کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو جاہل تھے، لا تعلمون تھے. اپنی جہالت کو دور کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ جو اہل ذکر ہیں. اور جب تم مرو گے کیا کہا؟ منکم من یتوفاکم ثم یرد الی ارض العمر، عمر کے ذلیل ترین حصے کی طرف پلٹا دیں گے تمہیں موت سے پہلے. یہ پلٹا دیں گے. تفسیر والے صاحبان تفسیر لکھتے ہیں پلٹانے کا اطلاق وہاں جانے کا اور ہے، پلٹانے کا اور ہے. میں امام بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے ریسیڈنس میں پلٹ کے جاؤں گا، یعنی جہاں سے شروع کیا وہیں تک بیک سائیڈ، یعنی آغاز سے ہی گھوم پھر کے پھر وہیں پہنچنا. یہ ہے پلٹنا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ ہے پلٹنا، آغاز سے پھر گھوم کے آغاز پہ پہنچنا. ہم پلٹیں گے یعنی جیسے بچے تھے ویسے ہی بڑھاپے میں، اس میں بھی بات بات پہ روٹ جاتے تھے، بوڑھے ہو کر بھی روٹ جائیں گے. اس میں بھی بات بات پہ ناراض ہو جاتے تھے، اس میں بھی ہو جائیں گے. بڑھاپے میں بھی ہو جائیں گے. بات بات پہ ضد کرتے تھے، اس میں بھی یہی ضد کرتے تھے. بات بات میں رو پڑتے تھے، اس میں بھی رو پڑتے ہیں. ہمارے دانت چبانے لائق نہیں تھے، بڑھاپے میں بھی دانت چبانے لائق نہیں. صحیح طرح دیکھ نہیں پاتے تھے، بڑھاپے میں بھی دیکھ نہیں پائیں گے. صحیح طرح چل نہیں پاتے تھے، بڑھاپے میں بھی چل نہیں پائیں گے. دوسروں کے سہارے سے سارے کام ہوتے تھے، بڑھاپے میں بھی دوسروں کی طرح سارے کام ہوں گے. کیسا مجبور ذلیل ترین بنایا انسان کو. آغاز اور انجام. میرا ایک دوست ہے پولیٹیشین، نہ ان کا نام لے رہا ہوں نہ ان کا جو پرائم منسٹر ہے. 2-3 پرائم منسٹروں کو بتایا کہ جب ان سے ملنے گئے چپکے سے تو وہ گلاستوں میں لپٹے ہوئے تھے، انہیں ملنے نہیں دیتے تھے. تو یعنی دیکھیں کہ پورا ملک چلانے والا اتنا بڑا سربراہ، مگر جب اللہ اسے بلاتا ہے تو پلان کرا ذلیل کر کے. آغاز دیکھو انجام. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حیثیت یہ بتائی کہ ہمارا آغاز بھی جہالت، ہماری انجام بھی جہالت، ہماری ابتدا بھی نجاست، ہماری انتہا بھی نجاست. تو جب ہمارا آغاز و انجام جہالت اور نجاست کے بیچ میں ہے تو ایک بے غیرت مفتی تجھے کس نے حق دے دیا کہ تو اس سے آنکھیں ملائے کہ جب پیدا ہو تو کعبے میں، دنیا سے جائے تو مسجد میں. مانچسٹر میں جب مجلس پڑھنے آیا تھا، مجلس تو پتہ نہیں کس ٹاپک پر پڑھی تھی، لیکن 30-32 پہلے ہندوستان کے ایک سردار ستنام سنگھ پنچی نے 4 مصرے کہے تھے. وہ میں نے سردار ستنام سنگھ سکھ ہے، سردار پنچی کے 4 مصرے. کبھی کبھی اس کے یہ مصرے پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں تو خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ عرب کے اس سرداروں سے تو ہندوستان کا سردار اچھا ہے. علی کو پہچانتا تو ہے نا. ان سرداروں سے تو یہ ہندوستان کا سردار اچھا ہے جو علی کی تعریف کر رہا ہے. بہت سے لوگ تو بقیم کہہ کر منہ کر جاتے ہیں. کیا 4 مصرے کہے ہیں؟
اور قیامت کے 4 مصرے سردار نے، اور میری تقریر سے بالکل مربوط ہوئے، چپک گئے ہیں بالکل، اس لیے پتہ نہیں کہاں سے کنیکٹیوٹی ہوئی، اور یہ اتنے پرانے 4 مصرے، اور کیا خوبصورت ہے. دل میں ہو وفاداری، دل میں ہو وفاداری، ہاتھوں میں سخاوت ہو. کوئی کلمہ کو نہیں کرا، سردار کہہ رہا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے سردار ستنعام سے بچی کو. دل میں ہو وفاداری، ہاتھوں میں سخاوت ہو، مظلوم سے الفت ہو، ظالم سے عداوت ہو. تاریخ کے پنوں میں کوئی تو ملے جس کی مسجد میں شہادت ہو، کعبے میں ولادت ہو. عزیزان محترم، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا خلوص ہے. 14 صدیوں کے بعد بھی مجلس میں آ کر علی کے نعرے لگاتے ہیں اور حسین کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں. میری زندگی قربان تم پر نیک انسان ہو. زندگی وقف ہے تمہاری تو حسین کے نام پر. محبت ہی یہ ہے کہ ابھی میں نے کوئی واقعہ تو نہیں سنایا مصائب کا. یہاں سے آ کے دیکھو نا کہ وہ کون سی آنکھ پہ رونے رہی ہے. اور کبھی محبت کرنے والوں کو حسین چھوڑتے بھی نہیں ہے. بچپن کا دوست تھا نا حبیب ابن مظاہر، بچپن کا ساتھی تھا نا. معلوم تھا آج نہیں تو کل ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، حبیب کو بھی جانا ہے. مگر رسول کے نواسے سیدہ کے سخی بیٹے نے کا بچپن ساتھ گزرا ہے نا، تو جنت میں بھی ساتھ جائیں گے. کوفے سے بلا لیا حسین نے حبیب کو، اور مولا یہ آپ کے دیوانے ہیں، صرف آپ ہی کو نہیں ہوتے، صرف آپ کی مصائب نہیں سنتے. جب حبیب کا ذکر ہوتا ہے تو بالکل ایسے ہی ماتم کرتے ہیں جیسے عباس کا ماتم، جیسے قاسم کا ماتم، جیسے علی اکبر کا ماتم، جیسے اور محمد کا ماتم. خط بھیجا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ایک ہیرے کو، ایک ایک کوہ نور کو جمع کر رہے ہیں. میرا خط لے کے جاؤ. اللہ قاسم کو بھیجا. الگ الگ روایتیں، الگ الگ خطبہ سے علماء سے سنا ہے کہ اپنے 13 برس کے بھتیجے قاسم کو خط لے کے بھیجا. یا منبر سے ذرا ادبی جملہ بنوں، یہ حسین ہے جو شہادت سے پہلے قاسم کو قاصد بنا رہے ہیں. قاسم وہی ہوتا ہے جو بڑا معتمد ہو، جو رازدار ہو، جو راز سے مسئلہ کو جانتا ہو. عددار و سر پر پٹکتے ہوئے، سر پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے جناب حضرت قاسم، جہاں پر حضرت حبیب ابن مظاہر اقتداب خرید رہے تھے. جا کے سلام کیا، خط دیا، لفافے کو چاک کیا. حبیب نے آنکھوں سے لگا کر ایک جملہ کہا، قاسم میرا آقا تو کوفے آ رہا تھا، کربلا کیسے ٹھہر گیا؟ میں تو یہاں انتظار کر رہا تھا. عزادارو اب جو خط لکھا اور خط کو پڑھائے، اے حبیب ہم یہاں کربلا پہنچ گئے ہیں. ہمیں چاروں طرف سے یزیدی فوج نے، کوفیوں نے اور شامیوں نے گھیر لیا ہے. حبیب آنے میں دیر نہ کرنا،
کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب بھی ساتھ ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہے حبیب۔ اداکاروں کتاب کو وہاں چھوڑا، حبیب نے ایک جملہ کہا، حبیب ابن مظاہر نے، اب تو یہ داڑھی بجائے تیزاب کے حسین کی محبت میں اپنے لہو سے رنگین ہوگی۔ اداکاروں جانے کے بعد اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کہا، زوجہ میرے آقا نے مجھے بلایا ہے۔ کہ حسین کا تو میں انتظار کر رہی ہوں، مولا آئے نہیں۔ کہ نہیں آقا، میرا آقا مجھے بلا رہے ہیں۔ آزمائش کے لیے ایک جملہ کہا ہے حبیب نے، کہ پھر کیا خیال ہے تیرا؟ کہا میرا خیال کیا ہوگا، یہ یزیدی فوج وہی انجام میرا کرے گی جو حسین کا، جس طرح حسین کو قتل کرے گی ایسے مجھے قتل کرے گی۔ میں چلا گیا۔ عزیزانو یہاں پر ایک خطیب کا جملہ ہے کہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے چوڑیاں اتار کے پھینک دی۔ ارے تو انتظار کر رہا ہے اور تردد میں ہے، لا مجھے گھوڑا اور تلوار دے۔ اگرچہ جہاد ساخت نہ ہوتا تو تجھ سے پہلے میں میدان کربلا میں پہنچتی۔ عزیزانو تسلی دی میں نے تیرے امتحان کے لیے یہ جملے بولے تھے۔ عزیزانو ایک مرتبہ جناب حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سرپٹ پر بغاتے ہوئے جناب خاسد کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں پر حسین کے خیمے نصب ہے۔ ادھر استقبال کے لیے امام حسین علی اکبر اور محمد قاسم کیا نصیب تھا، حبیب ابن مظاہر کا سارے نور کے پروانے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بچپن کے دوست کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ لیا، تو میرا معتمد ہے، اے حبیب تو میرا معتمد ہے، تو مشکل کشا کے بیٹے کی مشکل کشائی کے لیے آیا ہے۔ اتنے میں پردے کے پیچھے سفید بالوں والی فضا نے آواز دی، اے حبیب تجھے علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے اپنا امامہ اتار دیا، ہائے کیسا سید زادیوں پہ وقت آ گیا۔ کہا حبیب جیسا غلام، کہا فاطمہ کی شہزادی ثانیہ زہرا۔ جزاک اللہ۔ آج دیکھو کہ حبیب کا کیسے مقبول ہے، وہ لمحے سن لو ڈالو، یک کے بعد دیگر عاشور کی صبح سے لے کر عصر کے ہنگام تک مولا کے قدموں پہ آپ کے ساتھی، آپ کے جانشار، آپ کے دوست، آپ کے نئے مہمان جناب حضرت حر، ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کا غلام۔ آج دیکھو شہادت کہیں گئے تو شہادت کی شہیدوں کی فہرست میں غلاموں کے نام بھی ہیں۔ مولا ہم کہاں ذکر کریں، کاش ہمیں ان غلاموں کے قدموں کی مٹی نصیب ہو جائے۔ عزیزانو جنہوں نے اپنی جان آپ پہ، کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے بہادر لوگ تھے، کتنے جانثار لوگ تھے۔ عزیزانو اپنے جوانوں کو، بھائیوں کو، غلاموں کو قربان کر دیا۔ حبیب ابن مظاہر نے، ایک بوڑھے نے، عزیزانو 78 سال کے بوڑھا یا 80 سال کے بوڑھے نے اپنے پٹکے میں زور سے کس طرح سے کمر باندھی تاکہ ظالم کو نقاہت و کمزوری کا احساس نہ ہو۔ حافظ قرآن کھڑا ہو گیا اور بالکل علی کا شیر بن کر گھوڑے پہ سوار ہوا تاکہ ایسا لگے کہ جیسے کوئی جوان جا رہا ہے۔ تلوار چلائی، ناک علی پر پڑ کر معصیت چاہیدن کرتا جاتا تھا۔ وہ میری ماں بہنیں قربان، وہ میرا بابا میرے باپ کے قدم قربان، جان قربان۔ عزیزانو جو جملہ بتا رہا ہوں، عزیزانو جناب حبیب ابن مظاہر نے عزیزانو کیا احترام رکھا ہے، جتنے شہید کیے ہیں انہوں نے کہا ہے آؤ میری مدد کرو مولا، آؤ حسین مدد کرو۔ میں بچپن کا ساتھی تھا، جانتا تھا نا کہ کچھ لاشیں اٹھا چکے ہیں، کچھ لاشیں اٹھانے والے ہیں۔ ادھر جیسے ہی حبیب کے کلیجے پہ وار کیا اور کچھ مارا تو کیسا ہوش سلامت تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میری مدد کو آ جاؤ، آواز دی
اے آقا میرا آخری سلام، اس لیے زحمت نہ کرنا، حشر کے میدان میں غلام آپ کے بعد ہی پیچھے ہوگا، یاد آنا غلام کے جنازے پہ۔ دو جملے بس، کلیجہ پھٹا ہی مسائل کر لو ذرا، قصہ میں آپ خطاب کر رہا ہوں۔ جناب حبیب ابن مدائن حافظ قرآن تھے، قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم، وہ قرآن جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا، صحیح شان نزول اور وجہ نزول بتانے والے حبیب بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، تفسیر بتاتے تھے۔ کوفے میں، پورے کوفے میں مشہور تھے حبیب ابن مدائن، شہدائے اہل بیت۔ جب 11 محرم کو میرا ہاتھ کا ڈھونڈ کر کھڑا ہو رہا ہے یہ مذاہب پڑھتے ہوئے، 11 محرم کو جب سر جمع ہوئے اور نیزوں پہ سر چڑھنے شروع ہوئے، ڈالو تو ایک ایک نیزے پہ ایک ایک سر، آنکھوں میں ابھی تک جمے ہوئے آنسو، اللہ جانے کیا حبیب دل میں تمنا لے کے گئے ہیں دنیا میں۔ ظالموں نے حبیب کے بال پکڑے اور نیزے پہ چڑھا دیا۔ ڈالو 11 محرم کو حبیب کا سر کتنا مقدر تھا، کتنا نذیر تھا کہ سروں کے ساتھ بھی ہم سفر ہو گیا حبیب، بچپن کے ساتھی کا ہم سفر بن کر جب کوفے میں پہنچا، ایک چوراہے سے دوسرے چوراہے یہ سر پہنچے اور ایک سر ایسا تھا جو گھوڑے کی گردن میں بنا۔ میں کوئی بھی نام نہیں لے رہا، بس گزر رہا ہوں، سارے سروں میں بس ایک سر ایسا تھا جو گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ مگر سننا جب ایک چوراہے سے دوسرے چوراہے پر، دوسرے چوراہے سے تیسرے چوراہے پر، پھر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں حبیب کا گھر تھا۔ حبیب کا 13 برس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ چھت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ نگاہ ڈالی، دیکھا کہ میرا بابا کا سر بھی نیزے پہ لگ رہا ہے۔ اپنی ماں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اماں ایسا لگتا ہے جیسے میرے بابا کا سر ہے۔ اللہ دارو معلوم ہے حبیب کی زوجہ نے حبیب کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ دارو بیٹے نے کہا، آپ نے اماں ایسے ہاتھ پھیرا ہے جیسے کسی یتیم کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرتا ہے۔ کیا میں یتیم ہو گیا؟ کہاں میرے لال؟ حسین کے قدموں میں تیرے بابا نے جان دے دی۔ کہتے چھت سے نیچے اترا، نیچے اترنے کے بعد دیوار میں ٹنگی ہوئی تلوار کو اپنی نکالا، تلوار کو نکالنے کے بعد اپنے دروازے کو توڑتا ہوا باہر کھول کر باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد وہاں پہنچا جہاں کوفے میں یہ قافلہ کھڑا تھا، یزید کی فوج کے سامنے تلوار میں آندھی بن کے ٹوٹ پڑا۔ ارے ظالمو، تم نے میرے بابا کو لاواری سمجھ لیا تھا، تم نے میرے بابا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ میرا حافظ قرآن بابا تھا،